جائیں آگے تشریف لے آئیں. یہ جو عمل ہے سنت عمل اس کا بڑا ثواب، اس کا ثواب بھی ہے، سنت عمل ہے. آگے بیٹھنے کی بہت فضیلت ہے، آگے بیٹھنے کی بہت فضیلت. ایک حدیث سنا دیتا ہوں اس کی عنوان پر، اس حدیث کو یاد رکھنا آپ لوگ بھی، دوسروں کو بھی بتانا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام تو یاد ہو گیا ہوگا، کیا نام بتایا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ جمعے کی نماز پڑھنے آئے تو وہ ایک جملہ کہنے لگے اور اتنا زیادہ انہوں نے جملے کو کہا کہ ان کے ساتھی حیران ہو گئے کہ آخر کیا مسئلہ ہے. اور وہ جملہ یہ تھا رابعوا اربعۃ، رابعوا اربعۃ، رابعوا اربعۃ. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہو گیا؟ اب بے چین ہے اور ایک ہی ایک جملے کو بار بار کہنا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو شخص جمعے میں جتنا آگے بیٹھا ہوگا قیامت کے دن وہ اتنا ہی زیادہ مجھ سے قریب ہوگا. میں ہمیشہ سب سے پہلے آتا ہوں، ہمیشہ سب سے پہلے آتا ہوں. آج میں چوتھے نمبر پر آیا. مجھے کم ہو رہا ہے اس بات کا، رنج ہو رہا ہے اس بات کا کہ اب میں چوتھے نمبر پر بیٹھوں گا. نبی کی مجلس ہوگی قیامت میں تو میں چوتھے نمبر پر بیٹھا گا. نبی سے میں اتنی دور رہوں گا. مجھے اس بات کا افسوس ہو رہا ہے. اور یہی مطلب ہے رابعوا اربعۃ، کہ آج میں چوتھے نمبر پر کیسا ہے، آج میں چوتھے نمبر پر کیسا ہے؟ میں تو ہمیشہ پہلے آنے والا تھا. اتنی بے چینی ہوتی تھی ان کو. الحمدللہ، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، آپ لوگ پہلے آئے ہیں اور پہلے آئے ہیں تو ثواب بھی آگے بیٹھنے کا حاصل کریں. ہم پہلے آئے اور ثواب پہلے والوں کا نہ ملے تو پھر اس کو پیچھے ہونا چاہیے. صحابہ کرام اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے. اور پھر وہ حدیث تو آپ کو پتہ ہی ہوگی، بہت زیادہ مشہور اور معروف حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ اگلی صف میں بیٹھنے کا ثواب کیا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ اگلی صف میں بیٹھنے کا ثواب کیا ہے تو اگلی صف میں بیٹھنے کے لیے تلواریں چل جاتی. اتنا زیادہ ثواب ہے. ثواب کو نہیں بتایا، اس کی اہمیت کو بتا دیا کہ اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اللہ نے بتایا نہیں، بس اہمیت بتا دی کہ اتنا زیادہ ثواب ہے. اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لڑ جھگڑ کر اگلی صف میں بیٹھیں گے. اب اس میں امتحان ہے، دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کس کے دل میں کتنا جذبہ ہے. بے شمار ثواب اگلی صف میں بیٹھنے کا رکھا ہے. جب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے امام کے اوپر نازل ہوتی ہے، اس کے بعد جو امام کے پیچھے ہے اس پر، اس کے بعد امام کے دائیں طرف والوں پر، پھر بائیں طرف والوں. تو اگلی صفوں کو پر کرنے کا بہت زیادہ ثواب. اور بھی بے شمار حدیثیں ہیں، کئی حدیثیں ہیں جن میں پہلی صف کا ثواب، مسجد میں جلدی آنے کا ثواب ذکر فرمایا گیا ہے. تو اس لیے ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بھیجا ہے مسجد میں، اور اگلی صف کا ثواب حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے. بہرحال ان باتوں کو یاد رکھو گے آپ. انشاءاللہ جس طرح یہاں آگے بیٹھے ہیں وہاں بھی آگے بیٹھیں گے. ایک مستشرق نے سوال کیا، اعتراض کیا
سوال تو ایمان والا کرتا ہے، وہ تو اعتراض کرتے تھے۔ اعتراض کیا کہ دیکھو مسلمان کیسے بیوقوف بناتے ہیں، مسلمان کیسے بیوقوف بناتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کا دیدار ہوگا، آخرت میں قیامت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ بھلا اتنے سارے لوگ، اور پھر وہاں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے سب ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، جمع ہوں گے۔ اتنی ساری بھیڑ میں اللہ کا دیدار کیسے ممکن ہے، کیسے بھول جاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعتراض کرنے والوں کی جڑیں بہت پہلے کاٹ دی۔ جس طرح چاند کو دیکھتے ہو اسی طرح اللہ کو بھی دیکھو گے، جس طرح سورج کو دیکھتے ہو اسی طرح اللہ کو بھی دیکھو گے۔ پتہ چلا کہ جب ایک اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو پوری دنیا ایک ساتھ دیکھ سکتی ہے، تو پھر جس اللہ نے کائنات کو بنایا، انسانوں کو بنایا، چاند سورج کو بنایا، ستاروں سیاروں کو بنایا، اس کو تو نہیں دیکھ سکتے؟ اللہ تعالیٰ ہم اپنا دیدار کرائیں گے۔ اور ایسے اعتراض بے شمار ہیں۔ بات نکل رہی ہے تو بتا دوں کہ جنت میں مزے ہی مزے ہیں، وہاں تکلیفیں نہیں ہیں۔ جنت میں مزے ہی مزے ہیں، وہاں تکلیفیں نہیں ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہاں ایمان والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ کے دیدار سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ تو اعتراض مستشرقین کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیدار کرائیں گے اور جب سب سے بڑی نعمت ایمان والوں کو مل جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ ہٹا لیں گے، تو مطلب وہ نعمت چھین بھی لیں گے، تو اب تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک نعمت دی تھی اور چھین لی۔ جس طرح دنیا میں اولاد اللہ دیتا ہے چھین لیتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو اس طرح سے گمراہ کرتے ہیں، اس طرح سے بہکاتے ہیں کہ دیکھو تکلیف ہے یا نہیں ہے جنت میں۔ اور ایک ناسمجھ بھولا بھالا سیدھا سادہ مسلمان جس کو دین کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے وہ بہک جاتا ہے۔ ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن جب ہم جیسے علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے اور بیانات سنیں گے تو انشاءاللہ بہکیں گے نہیں۔ تو اس بارے میں بھی احادیث موجود ہیں۔ ابھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اعتراض کرنے والوں کی جڑیں اپنے نبی کے ذریعے کٹوا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعتراض کرنے والوں کی جڑیں اپنے زمانے میں ہی کاٹ دی۔ تو اللہ تعالیٰ دیدار کرائیں گے، یہ نعمت ہے، اور مستقل ہمیشہ تو دیدار ہوگا نہیں، کچھ وقفے سے ہوگا۔ تو پھر وہ دیدار جب ہٹ جائے گا تو پھر انسان کو جو بے چینی ہوگی تو کہاں بے چینی نہیں ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کو دیکھتے ہو، سورج سے گرمی حاصل کرتے ہو، ٹھنڈ لگتی ہے، صبح صبح انسان گرمی حاصل کرنے کے لیے سورج کی دھوپ میں بیٹھتا ہے، جیسے جیسے گرمی بڑھتی ہے ہٹ جاتا ہے انسان۔ ایسے اللہ اپنا دیدار کرائیں گے، ایمان والے اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے، اور جب اللہ کو دیدار اپنا چہرہ ہٹانا ہوگا لوگوں کے سامنے سے تو اللہ تجلی ظاہر فرمائیں گے، کرنیں پھوٹیں گی، روشنیاں جھلکیں گی، تجلیات کا ظہور ہوگا، تو ایمان والے خود اپنی نظریں نیچے جھکا لیں گے اور تاب نہ لا سکیں گے۔ اس طرح سے ان کا خیال بھی اس طرف نہیں جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے چہرہ ہٹا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ روپوش ہو جائے۔ سمجھے؟ اللہ تعالیٰ اتنا خیال رکھتے ہیں اپنے ایمان والے بندوں کا۔ بات یہاں سے چلی تھی، پہلے آئے ہیں تو پہلی صدقہ ثواب حاصل کریں، بہت زیادہ ثواب ہے۔ دنیا میں اعمال کی قدر و قیمت
لوگوں کو نہیں ہوتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اعمال کی قدر و قیمت سے ہی انسان اللہ کا چہیتا بنتا ہے۔ اعمال کی حقیقت جب ہی انسان کے سمجھ میں آتی ہے جبکہ اعمال کی قدر انسان کے دل میں ہو، اور جو انسان اعمال تو کرتا ہو لیکن قدر عظمت دل میں نہ ہو تو پھر حقیقت سمجھ میں نہیں آتی، حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری ہر ایمان والے کی، وہ جو عمل کر رہا ہے اس کی حقیقت کو سمجھے، اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس کی عظمت دل میں لے کر آئے۔ جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے اس کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے، اور جس کی عظمت دل میں نہیں ہوتی اس کی حقیقت کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو آج یہ گزارش کرنا ہے آپ سے، بیان کے لیے تو دیکھو لمبے چوڑے وقت کی ضرورت ہوا کرتی، اور اب امت مسلمہ کے پاس بیان سننے کے لیے ٹائم نہیں۔ مجموعی طور پر کہیں بھی چلے جائیے، شہر میں چلے جائیے، گاؤں میں چلے جائیے، کہیں بھی چلے جائیے، پوری دنیا کا دورہ کر لیجیے، بیان سننے کے لیے مسلمانوں کے پاس وقت نہیں۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے، گھر سے نہا دھو کر تیار ہو کر جلدی آ جاتے ہیں، مسجد کے باہر کھڑے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، موبائل چلاتے رہتے ہیں، جب خطبے کی اذان شروع ہو جاتی ہے جب آتے ہیں، یہاں تک بھی دیکھا ہے۔ دین کی عظمت ان کے دلوں میں ہے نہیں، اور دین کی عظمت کا نہ ہونا انسان کو دین کی حقیقت تک نہیں لے جا سکتا۔ صحابہ کرام کے دلوں میں دین کی عظمت تھی، اور دین کی عظمت نبی کی عظمت کی وجہ سے تھی۔ لوگ آپ کو صادق کہتے تھے، آپ کو امین کہتے تھے، آپ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے، بہت زیادہ آپ کو عزت دیتے تھے، بہت زیادہ آپ سے محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ جو جاسوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں چھپے بیٹھے رہتے تھے، اور وہ جب اپنے آقاؤں کے پاس پہنچتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم نے محمد جیسے شخص اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں جیسے ساتھی کہیں نہیں دیکھے، کہیں نہیں دیکھے۔ وہ اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں آپ سے کہ آپ کے وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے، وہ اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں آپ سے کہ وہ تھوکتے ہیں تو لوگ اپنے ہاتھوں پہ جھیلتے ہیں۔ جب نبی کی اتنی زیادہ قدر عظمت کی صحابہ کرام نے تو پھر اللہ تعالیٰ نے دین کی حقیقت ان کو سمجھائی، تو دین کا وہ بڑا کام آپ کے صحابہ سے لیا کہ قیامت تک اس کی کوئی مثال بلکہ مثال کا آخری حصہ، نمونے کا آخری حصہ بھی پیش نہیں کر سکتا۔ ان کی نقل و حرکت پہ ہی لوگ چلتے رہیں گے اور کامیاب ہوتے رہیں گے۔ تو دوستو بزرگوں، حقیقت جب تک دین کی اور اعمال صالحہ کی دلوں کے اندر نہ ہو، انسان اعمال کرتے ہوئے بھی دین کی حقیقت سے اور اس کی لذتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قدر نہیں، اور قدر آتی ہے انسان کو فضائل سننے سے، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، تعلیم کے حلقوں میں شریک ہونے سے، بیانات کے سننے سے، علماء صلحاء متقی لوگوں کی صحبت حاصل کرنے سے۔ تو آج مسلمانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے بیان سننے کا، حالات بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں، اور محققین جو علماء ہیں وہ تو لکھ رہے ہیں بلکہ لکھ چکے ہیں کہ جس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت کے جو حالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ حالات تقریباً مکمل ہو چکے ہیں۔
آپ نے فرمایا تھا ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی کہ جن کے نام سننا تو دور کی بات ہے، جن کے بارے میں کبھی خیال بھی انسان کے دماغ پہ نہیں گزرا ہوگا. ایسی ایسی بیماریاں جنم لے لیں گی اور امت کے حالات ایسے ہوں گے کہ بہت زیادہ انتشار ہوگا، بہت زیادہ اختلاف ہوگا، شیرازہ بکھر چکا ہوگا. اس طرح کہ جس طرح ہار کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اور موتیاں بکھر جاتے ہیں، اس طرح امت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہوگا. علماء نے جو تحقیق کرنے والے ہیں انہوں نے یہ احادیث کے ذریعے سے ثابت کر دیا ہے، پروف کر دیا ہے کہ امت بگڑ چکی ہے. اور ایسے لوگوں کی تعداد کم نہیں ہے، روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ بالکل یقینی بات ہے، آپ یہ بات لکھ لیجئے، ذہنوں میں، دماغوں میں، دلوں میں بٹھا لیجئے اور ہر ایک تک پہنچا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت جو بہت ڈینجر آیت ہے، ایسی آیت جو بہت ڈینجر ہے، بہت خطرناک آیت ہے. اور یہ ایک کی بات نہیں ہے، جتنے بھی مفسرین گزرے ہیں سب نے کہا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے ڈینجر آیت یہی ہے. وہ آیت کیا ہے؟ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. سورہ محمد پارہ نمبر 26 اس کی آخری آیت ہے. ترجمہ تفسیر پڑھ لیجیے سنجیدگی کے ساتھ، اس سیکھنے کے ارادے سے حقیقت کی نظر لے کر پڑھیں گے تو دل کی دنیا بدل جائے گی. اس آیت میں پیغام دیا ہے کہ اگر تم دین اسلام سے روگردانی کرو گے، دین اسلام کو پیٹھ دکھاؤ گے، تو اللہ تعالی پھر دوسری قوم کو لے آئے گا، تم سے ایمان چھین لے گا. پھر اللہ تعالی دوسری قوم کو لے آئے گا. اور وہ جو قوم آئے گی جو اسلام قبول کرے گی، دین کو، مذہب کو، ملت کو اپنا حقیقی مشن بنائے گی، وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی. ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ لوگ تمہاری طرح نہیں ہوگی. آج دیکھ لیجیے آپ، یہ بات بھی پوری طرح ثابت ہو رہی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان غیر مسلم بن گئے اور کروڑوں کی تعداد میں غیر مسلم اسلام میں داخل ہو. پوری دنیا کی تاریخ پڑھیے آپ اور اس میں ایک چیز سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جو لوگ اسلام چھوڑ کر غیر مذہب میں گئے ہیں ان کی حقیقت اور ان کی اصلیت کچرے اور کوڑے کی طرح ہے، کچھ اتا پتا نہیں ان کو. ایسے لوگ ہیں، ایسے نچلے طبقے کے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام دھرم چھوڑا ہے کہ جن کو اپنے نام کے معنی تک پتا نہیں، جن کو یہ تک پتا نہیں ہے کہ فجر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں. ایسے لوگ ہیں بالکل کچرے کی حیثیت رکھنے والے لوگ تھے جنہوں نے اسلام چھوڑا ہے. اور جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ اعلیٰ درجے کے ہیں. ایک بہت بڑا پادری، عیسائی دنیا کا سب سے بڑا عالم، 22 سال اس نے لگائے اسلام کو بدنام کرنے میں، اسلام کے اندر کمی نکالنے میں 22 سال لگائے. پورے قرآن کو کئی مرتبہ اس نے پڑھا، اتنا ریسرچ کیا کہ آخر میں اس نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ. اس نے بھی یہ کہا، ایمان قبول کر لیا اس نے. زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 6 مہینے یا سال بعد کے اندر کی بات. اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی، اور ایسے ایک نہیں کئی لوگ ہیں. رونالڈو کا واقعہ بھی تازہ واقعہ ہے، جو سب سے بڑا فٹ بالر ہے،
جس نے اپنے سونے کے جوتے بیچ دیے اور ساری رقم فلسطین کے مسلمانوں کے نام کر دی. لاکھوں کروڑوں ڈالر اس نے پہنچائے. روپیے پیسے کی بات نہیں، ڈالر جس کا وزن یہاں کی کرنسی سے بہت زیادہ ہے. تو جو لوگ اسلام میں آ رہے ہیں وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے، پارہ نمبر 26 سورہ محمد کی آخری آیت، جس میں فرمایا اگر تم دین سے پیٹ پھیرو گے، دین کو پیٹ دکھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دے گا، دوسری قوم کو لائے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہو. وہ جان بھی لگا دے گی، مال بھی لگا دے گی، سب کچھ داؤ پہ لگا دے گی، لیکن دین سے نہیں ہٹے گی. وہ صحابہ کرام کی یاد تازہ کر دے گی. لیکن یہ ہو رہا ہے. جرمنی کے اندر آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے کی بات ہے، 4 سال سے زیادہ وقت نہیں ہوا. ایک شخص گھسا، اس نے سارے نمازیوں کو مار دیا، سارے نمازیوں کو مار دیا. پھر کیا ہوا؟ وہاں پر جرمنی کے اندر اذان پہ پابندی تھی. آج وہاں پر ریڈیو میں اذانیں ہو رہی ہیں، وہ ریڈیو کی اذانیں پوری دنیا سن سکتی ہے. ملک میں پابندی تھی، آج ریڈیو پہ اذان ہو کر پورا ملک کو پوری دنیا سن سکتی ہے. اتنی زیادہ اللہ نے فتوحات دی اور مرنے والے کتنے تھے؟ مسجد بھر نمازی تھے. اور جب یہ منظر لوگوں نے دیکھا تو اسلام پر وہاں کے لوگ بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے ریسرچ کیا اور سب نے اسلام قبول کر لیا. 4 سال پرانی بات ہے، زیادہ پرانی نہیں. تو آج جو خاندانی مسلمان ہیں وہ اسلام کو پیٹ دکھا رہے ہیں. ان کے پاس بیان سننے کا ٹائم نہیں، ان کے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں، ان کے پاس مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کا ٹائم نہیں. ان کے پاس ٹائم ہے چوراہوں پر، ہوٹلوں پر اور گلیوں میں، پلیاں پر، ایسے گناہوں کے اڈوں پر بیٹھ کر تبصرے کرنے کا، ٹپڑی کرنے کا، کامنٹس کرنے کا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا ٹائم ہے ان کے پاس. دین کے لیے ان کے پاس اتنا سا بھی وقت نہیں ہے. ایسے لوگوں کو بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. یہ دور ہے چھٹائی کا، کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو رہی ہے اس دور کے اندر. جو انسان اندر سے دین کے اعتبار سے مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو دین پر باقی رکھیں گے، اور جو اندر سے دین کے اعتبار سے کمزور ہوگا اللہ راستے سے ہٹا دیں گے اس کو. جب موجیں آتی ہیں تو جھاگ کو کبھی ادھر کر دیتی ہیں، کبھی ادھر کر دیتی ہیں. تو جھاگ کو بہنے والی چیز ہے. ایسی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جھاگ یذهب جفاء ويمكث في الارض، کہ جو جھاگ ہوتے ہیں وہ بہہ جاتے ہیں، اور جو علم ہوتا ہے جو اندر سے ٹھوس ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، وہ باقی رہتا ہے. وہ چٹانوں کے مثل ہوتا ہے، وہ بہتا نہیں ہے. موج کے دھارے اس کو بہا نہیں سکتے، اس کو کنارے نہیں کر سکتے. وہ مضبوط ہوتا ہے، وہ پلر کی طرح ہوتا ہے، پہاڑوں کی مثل ہوتا ہے. جو جھاگ ہوتے ہیں یذهب جفاء، موج ان کو لے جاتی. تو یہ دور بہت زیادہ فکر مندی کا دور ہے. فلسطین کے حالات آپ جانتے ہیں، سن رہے ہوں. آج 57 ملک مسلمانوں کے پاس ہیں. اسلامی ملک ان کو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اسلام اگر ان کی زندگیوں میں ہوتا تو وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کھڑے ہو جاتے. یہاں تک کہ فلسطین کے آس پاس جو مسلم ملک ہیں، جن کو اسلامی ملک کہا جاتا ہے، جو نام نہاد اسلامی ملک ہیں، اگر وہ اطراف والے بھی کھڑے ہو جائیں تو یہ کہا جاتا تھا جن کے بارے میں کہ اتنے مسلمان ہیں کہ اگر سب مل کر اکٹھا تھوک دے تو اسرائیل ان کے تھوک میں بھیجا جائے گا. اتنی تعداد ہے مسلمانوں کی. لیکن آج مسلمان ایسے بزدل ہو چکے ہیں اور ایسے مطلب پرست ہو چکے ہیں کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، لیکن احساس نہیں ہو رہا ہے.
کچھ لوگ تو بول رہے ہیں اور بولنے کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ تو بول بھی نہیں رہے، بس پرچہ لکھ رہے ہیں، اور کچھ تو پرچہ بھی نہیں لکھ رہے. جبکہ حدیث پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما المؤمنون کجسد واحد، کہ پورے کے پورے مسلمان ایک جسم کی طرح. جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. اسی طرح پوری مسلمان قوم ایک جسم کی طرح ہے. قوم کے کسی ایک فرد کو تکلیف پہنچتی ہے، پوری قوم کھڑے ہو جاتی ہے، بلک اٹھتی ہے، اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتی ہے. آج پوری دنیا کے مسلمان تماشا دیکھ رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن مدد کے لیے سوائے چند لوگوں کے کوئی آگے نہیں بڑھتا. میرا آپ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ واقعی ہم ان کی مدد کے لیے وہاں نہیں جا سکتے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، پاور نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بھی رہنمائی دی ہے. فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادتوں کا مغز ہے. والدعاء سلاح المؤمن، اور دعا مومنین کا ہتھیار ہے، مسلمانوں کا ہتھیار ہے دعا. دعا ہم کر سکتے ہیں. پچھلے ہفتے بھی کہا تھا دعا کے تعلق، اور ان کو میں پورے ہفتے سے ہی کہہ رہا ہوں روزانہ. لوگ انفرادی طور پر کر بھی رہے ہوں گے دعا، لیکن آپ ذرا آج سے 15 دن یا مہینہ بھر پہلے جائیے اور ذرا سوچئے، بارش نہیں ہو رہی تھی تو کیسے بلبلا رہے تھے اپنی فصل کو دیکھ کر، اور آ رہے تھے امام صاحب دعا کر دو. جگہ جگہ جو ہے اکٹھے ہو رہے تھے اور دعائیں کر رہے تھے. 3 دن تک گئے، بڑے بڑے بزرگوں کو، علماء کو بلایا اور دعائیں کروائیں، بلک بلک کر اللہ کے سامنے روئے. کیا وجہ تھی؟ کہ ہماری فصل برباد نہ ہو جائے. آج پوری کی پوری مسلم قوم ایک علاقے کی برباد کی جا رہی ہے. معصوم بچوں کو بم پھینک کر اڑایا جا رہا ہے، گولیوں سے جن کے جسموں کو چھلی کیا جا رہا ہے. کتنے ہیں جو اکٹھے ہوئے اور دعا کی؟ آپ کو آپ کی فصل پیاری ہے، اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ کی امت غموں سے جو ہے چھلی کی جا رہی ہے، گولیاں برسائی جا رہی ہیں، بارود کا ڈھیر ان کے اوپر لگایا جا رہا ہے، اور آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے کہ آپ اکٹھے ہو کے دعا کر سکیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ چیخ اٹھتے، اندر سے بلک اٹھتے اور آتے اور کہتے کہ امام صاحب ہم سب آئے ہیں ان کے وہاں کے لوگوں کے لیے دعا کروائیں. آپ اپنی کھیتی کے لیے دعا کرانے آئے، اپنی فصل کے لیے دعا کرانے آئے، بارش مانگنے کے لیے دعا کرانے آئے. مسلمان امت تباہ ہو رہی ہے، آپ کو احساس نہیں ہوا. پھر مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس بات کا کہ ہم اپنے آپ کو نبی کا امتی کہیں. ایک بھائی کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرے بھائی کو درد ہوتا ہے. نبی فرما رہے پوری امت ایک ہے، کجسد واحد، جسم واحد کی طرح ہے. افسوس ہوتا ہے جب ایسی بے حسی دیکھنے کو ملتی ہے. کیا ہوگا میدان محشر میں جب وہ معصوم بچے جن کے جسموں کو بم پھینک کر، گولیاں برسا کر، بارود پھینک کر چھلنی کیا گیا، کیا ہوگا اس وقت جب یہ سوال کریں گے، ان کے ماں باپ سوال کریں گے. یہ شہید جس حالت میں اس دنیا سے گئے ہیں اسی حالت میں اٹھیں گے. جس کو گولی لگی تھی تو گولی کا خون اس کے جسم سے نکل رہا ہوگا، وہ اٹھے گا، لوگوں سے سوال کرے گا، دیکھو میں نے اس طرح سے جان دی تھی، تم نے مجھے اور میرے گھر والوں کے لیے اور دین اسلام کے لیے کیا کیا تھا، ہمارے بعد تم نے کیا کارنامہ انجام دیا. یہاں سر جھکا کے بیٹھ سکتے ہیں آپ، وہاں نہیں بیٹھ پائے. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، پوری امت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے لوگ سب جمع ہوں گے. پوری امت آج کے اس دور کے لوگوں کا تماشا دیکھ رہی ہوگی. نبی میرے اور آپ کی وجہ سے سر جھکا کر کھڑے ہوں گے، پھر کیا اللہ کو جلال نہیں آئے گا؟
کہ انہوں نے میرے محبوب کے سر کو جھکایا ہے، ایسے لوگوں کو جہنم میں پھینکو لے جاتا۔ دوستو بزرگوں، اندر ایسے حالات کا وہ طوفان ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ میں نہیں ہے۔ رات کی 2-2 بجے تک وہی ویڈیو سامنے دماغ میں گونجتی ہیں، 3 دن ہو گئے صحیح سے نیند بھی نہیں آ رہی ہے۔ لیکن کیا بتائیں، درد وہاں بتایا جائے جہاں پر درد کو مرہم لگانے والے ہوں، یہاں تو درد کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں۔ اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بے فکر نہ رہیں، یہ نہ سوچیں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، کوئی بھی بچے گا نہیں۔ جس نے محنت کی ہے اس کو آگے بڑھا دیا جائے گا، جس نے کچھ نہیں کیا ہے وہ پھنس جائے گا، پوچھا سب سے جائے گا۔ اس لیے وہاں کے لوگوں کے لیے دعائیں کرو۔ حقیقت تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، کتنے خطرناک حالات آئے، سب آپ جانتے ہیں۔ میں نے ہمارے حضرت کے پاس فون لگایا اور ان سے تھوڑی سی باتیں کری تو وہ رونے لگ گئے۔ تو ایک جگہ میں نے بات چیت کی، خیریت سے معمول ہوتا ہے بات کرنے کا، تو رونے لگ گئے۔ تم ہماری خیریت پوچھ رہے ہو، مسلمان تباہ ہو رہے ہیں، ان کا خیال نہیں آتا تم۔ یہ آج واقعی ہم اپنی روش سے کہاں ہٹ رہے ہیں؟ کھانے والا جو کھا رہا تھا وہی کھا رہا ہے، جو کام جو کر رہا تھا وہ اس کام میں لگا ہوا ہے۔ دوستو بزرگوں، تھوڑی دیر کے لیے ذرا تنہائی میں بیٹھ کر غور کرو کہ ہماری زندگی صحیح روش پہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر غور کریں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ صحیح روش پہ لا دے گا۔ غور کرنے والے کو ہی صحیح راستہ نصیب ہوتا ہے، جو نہیں کرتا نا وہ تو شیطان بہکا کے اس کو لے جاتا ہے۔ شیطان نے تو قسم کھا کے آیا تھا کہ میں سب کو جہنم میں لے جاؤں گا۔ مجھے اور آپ کو فکر کرنا ہے جہنم سے بچنے کی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے لوگوں کے لیے کم از کم دعائیں کریں، گھروں میں دعاؤں کا ماحول بنائیں، روزے رکھ کر دعائیں کریں، درود پڑھ کر دعائیں کریں، استغفار کر کے دعائیں کریں، اور کوئی شکل بن جائے۔ ابھی جمعہ ہے، ابھی تو ہوگی سی دعا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بھی کوئی آیت کریمہ پڑھ کر دعا کرنے کی شکل بن جائے تو اس کے لیے مشورہ کر لیجیے، اور بے فکر مت رہیے۔ آج عشاء کے بعد انشاءاللہ آیت کریمہ پڑھ کر دعا کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، گھروں میں بھی اس کا ماحول بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو برے حالات سے، فتنوں سے، آزمائشوں سے بچائے رکھے، اور اللہ تعالی وہاں کے مسلمانوں کی ہر طرح سے، ہر اعتبار سے حفاظت فرمائے۔ جو چلے گئے ہیں ان کے پسماندگان کو اللہ شبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اچھا